مجھے یقین نہیں آ رہا ماہام، بالکل نہیں آ رہا۔ 24 گھنٹے پہلے ایک قیامت میری ہستی کو ہلا گئی تھی۔ وہ قیامت جسے میں دوبارہ سوچنا بھی نہیں چاہتی، وہ لمحے جنہیں میں ہمیشہ کے لیے بھول جانا چاہتی ہوں، وہ اذیت جو اسی وقت اپنا اثر کھو گئی تھی جب میرے نام کے ساتھ عباس کا نام جڑ گیا تھا۔ لیکن ماہم، مجھے یقین کیوں نہیں آ رہا؟ یہ ممکن کیسے ہوا؟ عباس جیسا آتش فشاں گل و گلزار کیسے بنا؟ اس نے اقرار کس طرح سے کیا؟ ہمارا نکاح کیسے ہوا؟ وہ کس طرح سے مان گیا؟ محض 24 گھنٹوں کے اندر اندر سب کچھ میری چاہت، خواہش، تمنا کے مطابق کس طرح سے ہوا؟ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بڑی گہری باتیں کر رہی تھی، کیونکہ جب سے نکاح ہوا تھا تب سے اس کا ذہن ان سوالوں کی الغار میں خاصا گھٹ رہا تھا۔ وہ ماہم کے ساتھ سب کچھ شیئر کر کے خود کو پرسکون کرنا چاہتی تھی۔ بی بی، تم آم کھاؤ، اب پیڑ کیوں گنتی ہو؟ ماہم کا انداز مزاحیہ قسم کا تھا۔ وہ اس کا گال کھینچتے ہوئے بولی تھی، عباس پہ کیوپٹ کا تیر چل گیا ہوگا، اس وقت شرارے تو اگل گیا تھا، بعد میں جا کر احساس ہو گیا ہوگا وہ کیوں ماہروں کا دل توڑایا۔ ماہم نے مسکرا کر اس کے وہم دور کرنا چاہے تھے۔ ریئلی؟ اس کی آنکھیں جگمگانے لگی تھیں۔ ماہم نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر یوں ہوا کہ اسی رات 12 بجے تک وہ اپنے ابا، چاچا اور بھائیوں کے ساتھ دوبارہ تمہارا دل جوڑنے اسپتال پہنچ گیا۔ دل جوڑنے سے مراد نکاح تھا۔ ماہم اپنے انداز میں ہی گفتگو کرتی تھی اور بہت اچھی گفتگو کرتی تھی۔ اس کے گھر والے اتنا اچانک مان گئے، مجھے یقین نہیں آتا، اس نے بے تابی سے کہا تھا۔ تب ماہم نے اپنا سر پکڑ لیا۔ او سلی گرل، مان گئے تھے تبھی کل نکاح کر گئے، اور آج وہ سب نیچے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں، تمہیں رخصت کروانے آئے ہیں۔ ماہم نے اپنا ماتھا پیٹ لیا تھا۔ ماہروں کا دل جیسے دھک دھک کرنے لگا۔ دل کی لے کچھ بدل گئی تھی۔ اس کی آنکھیں بار حیا سے جھک گئیں، دھڑکنوں میں غضب کا تلاطم برپا ہو گیا تھا۔ ماہم اس دل فریب منظر سے لطف اندوز ہوتی مسکرا کر بولی، میں تو چاہتی تھی تمہاری شادی دھوم دھام سے ہو، مگر وہ لوگ سادگی پہ زور دے رہے تھے۔ پھر شازمہ آنٹی نے بھی کہا جیسے وہ لوگ مناسب سمجھیں۔ ممی نے؟ ماہروں کچھ چونک گئی تھی۔ ہاں، ماہم نے بتایا، بلکہ مزید بھی بتایا، نو ڈاؤٹ ان دنوں میں شازمہ آنٹی نے تمہاری ریئل مدر جیسا رول پلے کیا ہے۔ اللہ ان کی ایبلٹی بڑھائے۔ اس تمام سیٹ اپ کو جو اس قدر اپسیٹ ہو چکا تھا، اسے اپنے پوائنٹ آف وے یا میتھڈ سے شازمہ آنٹی نے اپنی فل سٹرینتھ اور ایبلٹی اور انرجی کے ساتھ ہینڈل کیا۔ ماہم کے لہجے میں ستائش بھری تھی، اور وہ پہلی مرتبہ شازمہ کی تعریف کر رہی تھی۔ اس نکاح کے بعد آج رخصتی میں ہر قسم کی فنڈنگ پلاننگ شازمہ آنٹی کی تھی، اور ان کے پریکٹیکل نالج کی وجہ سے آج یہ خوبصورت وقت تمہارا نصیب بنا ہے، اور تم ہمیشہ کے لیے عباس کی ہونے جا رہی ہو۔ ماہم نے اس کی حیران آنکھوں میں جھانک کر کہا تھا۔ ماہروں کا تحیر بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا۔ گو کہ یقین نہیں آتا، بٹ مان لیتی ہوں۔ وہ شرارتاً مسکرائی تھی۔ اب سارا کریڈٹ ممی کو دینا پڑے گا، محبت میں ہماری خواری تو بھاڑ میں گئی۔ تم جا کر اسے پوری حقائق سنا دینا۔ ماہم نے مشورہ دیا تھا، پھر اسے واش روم کی طرف دھکیلا۔ ہری اپ، ابھی بیوٹیشن پہنچ جائے گی۔ یہ بھی کریڈٹ تمہاری ممی کو جاتا ہے، صبح سویرے برائڈل ڈریس، جیولری، شوز اور تمہاری کافی شاپنگ کر لائی ہیں۔ وہ لوگ تو سادگی سے ہی چاہتے تھے، پھر بھی آنٹی نے کافی اہتمام کر لیا۔ ماہم ممی سے کچھ زیادہ ہی متاثر لگ رہی تھی۔ پھر جب ماہرو فریش ہو کر نہا کے باہر نکلی تب تک بیوٹیشن بھی پہنچ گئی تھی۔ مزید اسے ماہم سے کوئی بھی بات کرنے کا موقع نہیں ملا تھا، حالانکہ وہ عباس کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی۔ پھر جب بیوٹیشن اس کے حسن کو 4 چاند لگا کر چلی گئی اور ماہم اس کے حسن، خوبصورتی اور روپ کے جلووں کو دیکھ کر مصنوعی بے ہوش ہو گئی تھی، تب ماہروں نے اس کا بازو دبوچتے ہوئے زوردار قسم کی چٹکی کاٹ کر کہا، کیونکہ کل بلاتا سوال اس کی جان لینے کے در پہ تھا۔ ماہم نے سب کچھ بتایا تھا، لیکن عباس کے متعلق کچھ نہیں بتایا تھا۔ یہ ایکٹنگ چھوڑو، مجھے اتنا بتا دو، عباس کیسا لگ رہا ہے؟ ماہروں کے سوال پر ماہم کی بے ہوشی خود بخود ٹوٹ گئی تھی، پٹ سے آنکھیں کھول کر اٹھی۔ پھر اس نے بڑی حیران آنکھوں سے دیکھتی ماہروں کی حسین آنکھوں میں اور بھی حیرانگی بھر دی تھی۔ عباس تو نہیں آیا؟ اس کی امی، ابو، بھائی اور ایک بھابھی ضرور ہیں۔ اور ابھی ماہم مزید عباس کے نہ آنے پہ حیرت کا اظہار کرتے ہوئے روشنی ڈالنا چاہتی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا تھا اور ڈیڈی، شازمہ اور ان کی امی اندر داخل ہو گئے تھے۔ تب سارے سوال، جواز اور وہم بھول کر ماہرو ڈیڈی کی کھلی باہوں میں سما گئی تھی۔ وہ آج اپنے ڈیڈی سے رخصت ہو رہی تھی، گو کہ ڈیڈی نے اس کے ساتھ بہت کم وقت گزارا تھا، بہت کم اپنی محبت سے نوازا تھا، پھر بھی اس نازک گھڑی میں اس کا دل بھر بھر آیا۔ اس کے آنسو آنکھوں سے اتنی خاموشی سے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے کہ کسی کو خبر بھی نہیں ہو سکی۔
और उनकी भाभी ने इसे चादर उड़ा दी थी। फिर वो डैडी के बाजुओं की जंजीर में सर टिका कर रोती रही और डैडी का हाथ इसके सर पे कुछ देर के लिए ठहर गया था। डैडी ने माहरो की पेशानी चूमी थी तो यूं लगा तपते सहरा में ठंडी मीठी बूंदें टिप टिप गिर रही हैं। जब वो अपने आलीशान बंगले की सीढ़ी से जो दबीज़ ईरानी कालीन से मुज़य्यन थी सहज सहज उतर रही थी तो इसे अंदाज़ा नहीं था वो कहाँ उतर रही है। वो बुलंदी से पस्ती में उतर रही है, वो आसमान से पाताल की तरफ आ रही है। और लाउंज से गुजरते हुए इसे अचानक ओन अब्बास के नक्शे पा का ख्याल आ गया था। इसी फर्श पे ओन के पैरों की धमक पड़ी थी जिसने महरों के दिल की धरती को हिला दिया था। अभी 2 दिन पहले वो इसे धुतकार गया था, वो इसे धुतकारता आ रहा था और गुलाब के नम शफ़ाफ मुलायम और हसीन पत्तियों पे चलते हुए महरो सरफराज को ये भी अंदाज़ा नहीं था कि ये नरम पत्तियाँ नहीं आबला पाई के सफ़र का एक ट्रेलर था, क्योंकि महरो सरफराज के राह गुज़र की मुसाफतों का अभी इख्तिताम नहीं हुआ था। अभी एक तरफ़ा मोहब्बत का ये सफ़र तमाम नहीं हुआ था। मुझे मंजिलों से अजीज़ तर हैं तेरी राह गुज़र की मुसाफतें कि लिखी हैं मेरे नसीब में अभी उम्र भर की मुसाफतें। इसी एक पल की तलाश में जिसे लोग कहते हैं ज़िंदगी तेरी राह गुज़र में बिखर गई मेरी उम्र भर की मुसाफतें। ये अमावस की गहरी और काली रात थी, किसी भी जी शऊर को खौफ और भयानक खौफ में मुब्तला करने वाली गहरी काली और स्याह रात, जिसकी पेशानी पे कोई एक जुगनू या सितारा नहीं चमकता था। इसे पता तो था अमावस काली और खौफनाक भी होती है और अमावस स्याह नसीब भी होती है, और इसे ये भी पता था कि अमावस बदनसीबों की ज़िंदगी में काली रात बनकर उतरती है, शब बारात बनकर नहीं उतरती। और वो जानती थी अमावस मस्तर से जिसकी ज़िंदगी की गिर्द स्याह हाशिया लगा देते, फिर कभी कोई बदनसीब उनके हिसार से निकल नहीं पाता था। इसकी ज़िंदगी फिर अमावस के दायरे में हमेशा रहती, न बढ़ती न घटती, बस उम्र भर के लिए ठहर जाती। दरअसल अमावस फरीहा की तरह मोहब्बत के मारो और नसीब से हारों की किस्मत में खुद ब खुद दबे कदमों चली आती थी, जैसे सुंदर रूप चांद का बुर्ज अकरब में जाने का वक्त जो बड़ा मनहूस माना जाता था, और फरीहा को लगता था इसकी ज़िंदगी का चांद भी कमर दर अकरब में उम्र भर के लिए दाखिल हो गया है। फरीहा को आज अमावस भरी रात में विद इन वन नाइट का मफहूम समझ में आया था। इन अल्फाज का फरीहा की ज़िंदगी पर इतना गहरा भयानक और अचानक असर पड़ेगा ये इसके गुमान में भी नहीं था। क्या किसी के साथ रातों रात यह हादसा हुआ था जो फरीहा के दिल और इसकी ज़िंदगी पे गुजरा? वो माइयों के पीले जोड़े से मैयत के सफ़ेद जोड़े तक आ गई रातों रात में, सिर्फ एक रात में। यही रहमान मंजिल जहाँ रोशनियाँ जग जग कर रही थी, ढोलक की थाप गूंज रही थी, कब्रिस्तान के सन्नाटों से बढ़कर खामोश हो चुकी थी। शादी के सारे रंग उतर चुके थे और फरीहा का माइयों मेहंदी का जोड़ा ऊंचे पलंग के ऐन ऊपर गोल मोल सा इंतहाई खस्ता हालत में नोहा कना था। कांच की जर्द और हरी चूड़ियों का ढेर किरची किरची फर्श पर पड़ा अपनी इस नाकदरी पर रंजीदा खातिर था। ये तो सिर्फ मेहंदी माइयों का जोड़ा और चूड़ियाँ ही थीं जिन्हें अपनी नाकदरी का अलग से ही सदमा उठाना पड़ा था। यहाँ तो जीते जागते इंसान तक बेमोल बेकीमत हो चुके थे। फरीहा अपनी ज़िल्लत तौहीन नाकदरी का रोना किसे दिखाती? वो अपने टूटे दिल के कांच उठा उठा कर किसकी हथेली पे रखती? इसके वो ताया जो अपनी नामूस इज़्ज़त ख़ानदानी हशमत को बचाने की खातिर फरीहा के दिल का सौदा कराए थे। इसकी खुशी और महबूब को किसी और की झोली में डाल आए थे। क्या इसके जान से प्यारे ताया ने अच्छा किया था? वो रात की स्याही से पूछ पूछ कर थक रही थी, रो रो कर निढाल हो रही थी, टूटे ख्वाबों के कांच उठा उठा कर ज़ख्मी हो रही थी। क्या वो अमावस की तरह बदनसीब थी जो इसके नसीब का सितारा गर्दिश करता करता किसी और के नसीब की पेशानी पे जगमगाने लगा था? और वो महरो सरफराज आसमान का चमकता चांद अपने तमाम तर करोफर और गरूर के साथ इसकी ज़ात का मुकम्मल इफ्तिखार छीन कर बड़ी शान बड़ी आन और बड़ी महान बनकर इसी रहमान मंजिल में जलवा अफरोज़ हो चुकी थी। इस शबिस्तान में जिसे फरीहा के लिए पोर पोर सजाया गया था, वो खूबसूरत ख्वाबगाह जो फरीहा के लिए ख़ासुल ख़ास तैयार की गई थी, इस पे किस होशियारी के साथ महरो सरफराज ने कब्ज़ा जमा लिया था। कोई ऐसा काबिज़ भी होता है, कोई ऐसा भी संगदिल होता है। और फरीहा न बोल सकी थी, न चीख सकी थी, न एहतजाज कर सकी थी, जबकि महरो सरफराज ने बड़ी आला पाई की साजिशों मंसूबों और चालों के साथ वावेला मचाकर उम्र भर के लिए ओन अब्बास को अपने दाम में कर लिया था। और इसने कितनी बड़ी चाल चली थी, इन्हीं के हाथों इन्हीं का कत्ले आम कर दिया था, और ख़ुद बेगुनाह भी रही और मज़लूम भी। न फांसी हुई,
ندار پہ چڑھی، جس طرح وہ فریحہ سے اس کی زندگی، اس کی خوشی زبردستی چھین چکی تھی، اسی طرح فریحہ جانتی تھی کہ وہ اپنے حسن جہاں سوز کے ہتھیاروں سے ایک نہ ایک دن اون عباس کو بھی پسپا کر دے گی، کیونکہ ماہر و سرفراز کے پاس اداؤں کے، حسن کے، چالوں کے تمام تر داؤ محفوظ پڑے تھے، وہ جو چاہتی استعمال میں لے آتی۔ اور ابھی جب چند گھنٹے پہلے وہ دلہن کا حسین روپ سجا کر اپنی ساس کے جیل میں رحمان منزل کی راہداریوں میں سے گزر رہی تھی، تب پہلے سے گھر میں موجود اون عباس بڑے حال کے بند دروازوں کے اندرونی طرف اپنے باپ پہ اسی شدت کے ساتھ چلا رہا تھا جس شدت کے ساتھ وہ اس زبردستی کے نکاح کی رسم کے بعد چلایا تھا۔ غم و غصے سے بے حال تھا اور اس کے ذہن میں بجے الفاظ فریحہ کے جلتے بلتے دل پہ کسی پھوار کی مانند برس رہے تھے۔ آپ نے اپنی ضد پوری کر تو لی ابو، اسے بھگتنا اتنا آسان نہیں ہوگا، اون عباس کو جیتنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ یہ ماہر و سرفراز کی بھول ہے کہ شاطرانہ چالوں سے انسان خریدے جا سکتے ہیں، اور شاید خریدے جا بھی سکتے ہیں، لیکن اون عباس کو خریدنا اتنا سہل نہیں ہوگا۔ اس کے شعلوں میں لتھڑے الفاظ بڑے حال کی کھڑکیوں سے باہر تک اس تکون کمرے میں بھی پہنچ رہے تھے جو فریحہ فرقان کی خوابگاہ میں شمار ہوتا تھا، اور اس وقت کھڑکی کے پٹ کو ہاتھ میں پکڑے اس کی جلتی روح پہ سکون کی چھینٹیں گر رہی تھیں۔ میں اس سازش کو بو پا لوں گا اور اس کہانی کو زمین سے بھی اکھاڑ کر باہر لے آؤں گا جسے آپ کو سنا کر بے وقوف بنایا گیا تھا، اور آپ آنکھیں بند کر کے اس پر ایمان لے آئے۔ اون کی زخمی پھنکار میں شیر کی غراہٹ تھی جو اپنے شکار کی تلاش میں بو سونگتا پھر رہا تھا۔ فریحہ نے کھڑکی کا پٹ اور بھی مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ آپ نے اسے میرے سر پہ مسلط کیا، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ابھی تک غرا رہا تھا، دیکھو دیکھو اس کے انداز دیکھو، سب کچھ کرکرا کے معصوم بنتا ہے جیسے اس کا کوئی گناہ نہ ہو۔ ارے میں تو تمہارے عیبوں پر پردہ ڈال کر اسے گھر لے آیا ہوں، اور اپنی اور تمہاری بھی نام نہاد عزت بچا لی ہے، ورنہ جو تم نے جرم کیا تھا اس کی کہیں معافی نہیں تھی۔ طاہر رحمان بھی غرا اٹھے تھے، آخر اون کے باپ تھے، کیسے خاموش رہتے؟ باپ بیٹا ویسے بھی شیر اور سوا شیر کی واضح مثال تھے۔ میں نے کیا جرم کیا تھا؟ ایک مرتبہ پھر بپھر اٹھا۔ یہ جرم نہیں تھا ایک شریف آدمی کے گھر پہ اس کی غیر موجودگی میں دھاوا بولنا، اس کی بیٹی کو زود و کوب کرنا جس کی وجہ سے وہ اسپتال میں جا پڑی تھی، اور اس معصوم کی عزت؟ آخر میں ان کا لہجہ کانپ سا گیا تھا، پورے وجود میں تھر تھراہٹ ہونے لگی تھی، وہ غم و غصے سے بے حال کانپ رہے تھے، جی چاہ رہا تھا اپنے لختے جگر کو گولی سے اڑا دیں۔ وہ تو اسے موہ ہی نہیں لگانا چاہ رہے تھے، یہ تو اون تھا جو خود بخود اسی دلدل میں کنکریاں پھینک کر اپنے ہی اوپر گندی چھینٹیں ڈلوا رہا تھا۔ دراصل وہ اس ذلت کو بھول ہی نہیں پا رہا تھا جو اس نے پورے خاندان، دوستوں، رشتہ داروں اور مہمانوں کے سامنے جھیلی تھی۔ کھاؤ قسم، تم سرفراز احمد کے گھر نہیں گئے تھے؟ وہ لہو رنگ آنکھوں سے اسے گھور کر پوچھ رہے تھے۔ یہ ایسا مقام تھا جس پر اون جھوٹا پڑ سکتا تھا اور انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، آرام سے بیٹھ کر میری بات سن لیتے تو ان عذابوں میں نہ پڑتے۔ میں اس لیے نہیں گیا تھا وہاں، میں تو… اس کی وضاحت کا گلا طاہر رحمان نے ایک ہی دہاڑ میں گھونٹ دیا تھا۔ تم گئے تھے یا نہیں؟ مجھے ہاں یا نہ میں جواب دو۔ غضبناک انداز میں چلائے تھے۔ فریحہ نے اپنے دل پہ ہاتھ جا رکھا، جانے اون کیا جواب دے گا۔ اگر اس نے ہاں بول دیا تو… آپ نہیں سمجھ رہے ابو، کچھ نہیں سمجھ رہے۔ وہ میرے پیچھے خود پڑی تھی، آپ کچھ نہیں جانتے۔ مجھے موقع تو دیں، کم از کم ایک موقع تو دیں، میں آپ کو ساری بات بتا دوں گا۔ میں تو… وہ جو دو ٹوک گفتگو کر کے مقابل کو دوسرا موقع ہی نہیں دیتا تھا بولنے کا لمحہ بھر کے لیے حق لا گیا، کیونکہ طاہر رحمان نے ایک مرتبہ پھر اس کی بات کاٹ کر چلا اٹھے تھے۔ میں تم سے کچھ اور پوچھ رہا ہوں، تم کچھ اور بکواس کرتے ہو۔ مجھے بتاؤ، تم سیٹھ سرفراز کے گھر گئے تھے یا نہیں؟ ان کی رگیں مارے تیش کے پھول کر نیلی ہو گئی تھیں۔ میں اسے روکنے کے لیے، اسے منع کرنے کے لیے اور اس کے باپ کو اس کے تمام کرتوت بتانے کے لیے گیا تھا۔ میرا مقصد کچھ اور نہیں تھا، باخدا میں سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ بہت آوارہ مزاج لڑکی اون نے مارے تیش کے انتہائی فحش گالی بکی تھی جیسے سن کر طاہر رحمان گرج اٹھے تھے۔ اپنا منہ بند رکھو ذلیل آدمی، خبردار جو تم نے اسے اب دوبارہ گالی دی۔ وہ کل کیا تھی میں نہیں جانتا، آج وہ میرے خاندان کی عزت ہے اور مجھے اپنی عزت کی حفاظت کرنا آتی ہے۔ اور رہی تمہاری بکواس تو اس کی میرے نزدیک کوئی وقت نہیں، کیونکہ تم اب ہر قسم کی جھوٹی کہانی سنا کر اپنی میں کو برقرار رکھو گے اور اپنا دفاع کرنے کی کوشش کرو گے۔ تم میرے باپ نہیں، میں تمہارا باپ ہوں، اور سب جانتا ہوں۔ جو کچھ ہوا یا جو کچھ تم نے کیا، تم میں ایسی غیرت ہوتی تو بار بار اس شرمناک قصے کو دوبارہ مت چھیڑتے جس پہ میں نے مٹی ڈال دی تھی، یا جس ضلالت کو سیٹھ سرفراز نے دفن کر دیا تھا۔ اس کو اکھاڑنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچتے۔
کیونکہ ہر دفعہ تمہارا ہی شرمناک کارنامہ کھل کے سامنے آتا تھا، اور میں تو منہ چھپاتا پھرتا اب تک اگر سیٹھ سرفراز میری التجا پہ کان نہ دھرتے۔ وہ آنکھیں اور کان بند کر کے اپنی بات پہ زور دیتے تھے، اپنی بات منواتے تھے، اپنی ضد پہ قائم رہتے تھے اور اپنی کہی بات کو حقیقت سچ تسلیم کرتے۔ باقی سب ان کے سامنے جھوٹ، بکواس اور چربا تھا۔ یہ تو سیٹھ سرفراز کی مہربانی جو انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح تم جیسے کمینے کے ساتھ کر دیا تھا، ورنہ تمہیں تو اس تمام بدنامی کے بعد کوئی شریف خاندان اپنی بیٹی کا رشتہ نہ دیتا۔ انہوں نے نفرت انگیز لہجے میں اس کی دکھتی رگ پہ پھر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ وہ ایک دم ہی بھڑک اٹھا۔ میں مر نہیں رہا تھا سیٹھ سرفراز کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے، بلکہ وہ خود مر رہی تھی مجھ پہ۔ اون زہر خند ہوا تھا۔ پھر اس نے دروازے کے پاس رکھی میز کو زوردار ٹھوکر ماری اور کمرے سے بکتا جھکتا نکل گیا تھا، جبکہ طاہر رحمان مارے غیظ کے حال میں ٹہلنے لگے۔ فریحہ نے آوازوں کو ختم ہوتا محسوس کر کے کھڑکی بند کر دی تھی اور اس کی پشت سے ٹیک لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے طاہر رحمان کی باتیں رہ رہ کر رلانے پر مجبور کرتی۔ وہ سمجھتے تھے کہ اون نے جو کچھ کیا تھا اس کے نتائج میں وہ شریفوں کی فہرست سے نکل چکا تھا اور اسے کوئی ڈھنگ کا رشتہ بھی نہیں مل سکتا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے ان کے اپنے ہی بھائی کی بیٹی اسے ہر الزام سے بری سمجھتی تھی، اس سے شادی کی خواہش مند تھی اور اس رشتے کے ٹوٹنے کی وجہ سے اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کر مر رہی تھی۔ اگر اون برا تھا یا اس نے کچھ برا کیا تھا تو پھر سیٹھ سرفراز نے اپنی بیٹی کیوں اس کے ساتھ بیاہی تھی؟ کوئی بھی اس پہلو پہ نہیں سوچتا تھا، اور اون بقول ان سب کے کچھ غیر اخلاقی کام کر بھی چکا تھا، تو ان سب کو کیا تکلیف تھی؟ اور ان سب نے مل کر فریحہ کو تختہ مشق کیوں بنایا؟ اون کی اس کے ساتھ شادی ہو جانے دیتے، انہوں نے یہ شادی کیوں ختم کی تھی؟ آخر کیوں؟ کسی کو بھی فریحہ پہ رحم نہیں آیا تھا، اور کوئی جانتا یا نہ جانتا۔ فریحہ تو جانتی تھی، اسی وقت سے جانتی تھی جب مہروں نے رحمان پلازا میں اون کو دیکھا اور اس کی اسیر ہو گئی تھی۔ پھر بارہا فریحہ نے محسوس کیا تھا وہ اس گھر میں اون کے لیے آئی تھی، اس کے گھر والوں سے اون کے لیے گھلتی ملتی تھی، وہ اپنا سکہ پہلے سے ہی جمانا چاہتی تھی، اس کے گھر والوں کو اپنے حسن اور دولت کے جال میں قید کر کے مٹھی میں کرنا چاہتی تھی۔ یہاں تک تو اس کی چالیں کامیاب ہو چکی تھیں۔ پھر آگے اون تک رسائی کا مسئلہ تھا۔ اس کی زندگی میں داخل ہونے کے لیے پری پلاننگ کی ضرورت تھی، کیونکہ اتنا تو مہرو بھی جان گئی ہوگی کہ بہت آسانی کے ساتھ وہ اون عباس جیسے مضبوط قلعے کو فتح نہیں کر سکتی۔ پھر اس نے پوری منصوبہ سازی کے بعد اون کے باپ تک رسائی حاصل کی ہوگی، انہیں جھوٹ موٹ کے قصے سنا کر رام کر لیا ہوگا، اور یقیناً مہرو ایسا کر سکتی تھی۔ اس کے لیے سب دائیں ہاتھ کا کھیل تھا، تھوڑا مشکل تھوڑا آسان، سو مہرو نے اپنا شکار حاصل کر لیا تھا۔ اس کے من کی مراد بر آ گئی تھی، اسے وصل کی شب نصیب ہو گئی تھی، اور آج وہ مہرو سرفراز فریحہ کے حصے کی زمین پر اپنے خوابوں کا شیش محل بنا رہی تھی۔ وہ زندگی کی آخری سانس تک مہرو کو معاف نہیں کر سکتی تھی، اور آج مہرو کس قدر شانت ہو گئی، کیونکہ اس نے عمر بھر کے لیے تمام تر دکھ، کرب، ذلت، بے چینی، آنسو اور اضطراب فریحہ کی جھولی میں ڈال دیا تھا۔ لیکن کیا وہ فریحہ کے سپنوں کی سرزمین پہ اپنے لیے محبت کی کوئی فصل کاشت کر پائے گی؟ کیا وہ فریحہ کے آنسوؤں اور بد دعاؤں کے زیر سایہ خوشگوار ازدواجی زندگی گزار پائے گی؟ اور کیا وہ حقیقت میں اون عباس کی محبت حاصل کر پائے گی؟ شاید کبھی نہیں، کسی حال میں بھی نہیں، آخری سانس تک نہیں، کیونکہ بیچ میں فریحہ فرقان کھڑی تھی۔ وہ ان دونوں کے درمیان ایک خلیج بن کر تن کے کھڑی تھی، وہ کبھی ان دونوں کو ایک نہیں ہونے دے گی۔ وہ یعنی فریحہ فرقان عمر بھر کے لیے ان دونوں کے بیچ اماوس کی رات بن کر کھڑی رہے گی۔ وہ ساری زندگی اون عباس کے لیے گلٹ کی صورت مجسم زندہ رہے گی، اسے احساس دلانے کے لیے، اسے کبھی حقیقی معنوں میں خوش نہ ہونے دینے کے لیے، تاکہ وہ بھی زندگی کی آخری سانس تک جلے، زندگی کی آخری سانس تک سلگتا رہے۔ اگر فریحہ فرقان اپنی زندگی اون عباس کے نام پہ قربان کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی، تو پھر اون عباس کو بھی ساری عمر مہرو سرفراز کے ساتھ خوش نہیں رہنا تھا، کسی صورت نہیں رہنا تھا۔ پھر مہرو سرفراز کو بھی فریحہ فرقان کی طرح جلنا اور سلگنا تھا، پھر مہرو سرفراز کو بھی اس کی طرح تنہا زندگی گزارنا تھی، پھر مہرو سرفراز بھی سہاگ رکھتے ہوئے بیوہ جیسی زندگی گزارے گی۔ فریحہ کا سایہ کبھی اسے خوش نہیں رہنے دے گا، کیونکہ فریحہ کا سایہ اماوس کا سایہ تھا۔ سناٹا آج بھی نہیں ٹوٹا تھا، آج بھی اس روز کی طرح پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ حالانکہ آج تو اون کی منکوہا کو گھر میں بیاہ کر لے آئے تھے، پھر بھی سکوت تھا کہ دلوں کو عجیب سے کرب میں چکر پھیریاں دے رہا تھا۔ ہر طرف بے سکونی سی بے سکونی تھی، شاید اس لیے کہ ان کا اپنا دل چین سے خالی تھا، شاید اس لیے بھی کہ ان کی بیٹی کا دل بھی چین سے خالی تھا۔
اور کیا یہ فریحہ تھی، ان کی پڑھی لکھی فرما بردار سنجیدہ مزاج نیک فطرت بیٹی؟ وہ تو اس وقت کوئی بدحال عمر رسیدہ عورت لگ رہی تھی، کوئی صدائی لگ رہی تھی، ان کے دل پہ جیسے گھونسا پڑا تھا۔ انہوں نے بے ساختہ فریحہ کو اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ وہ جو اس طرح تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی، ماں کے سینے سے لگتے ہی بالکل ساکت ہو گئی، جیسے بجلی کے بٹن کو دبا دینے سے آواز بند ہو جاتی ہے، ایسی کسی چابی کی گڑیا کی طرح خاموش اور ساکت ہو چکی تھی۔ فریحہ، یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ وہ ماں تھی، ان کا دل تڑپ گیا تھا۔ فریحہ نے آواز کی سمت گردن اٹھا کر خالی خالی نظروں سے دیکھا تھا، پھر پھٹی پھٹی آواز میں بمشکل بولی، تو کیسی حالت بناؤں؟ جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے، کیا میں خوشی کی شادیانے بجاؤں؟ اس کی امی کا دل پھٹنے لگا، آنکھیں بہنے لگیں، زبان سے اون کے لیے تنفر کا زہر گرنے لگا۔ دنیا ایک اون پر ختم نہیں ہو جاتی، وہ کمینہ تمہارے قابل ہی نہیں تھا۔ انہوں نے دل پہ پتھر رکھ کر اون کو برا بھلا کہنا شروع کیا تھا، ورنہ اون کو اب بھی دل کوئی الزام دینے پہ راضی نہیں تھا۔ ان کے گزشتہ سارے خدشات، وہمیں، وسوسے ماہرو کی طرف سے تھے۔ انہیں لگتا تھا ماہرو کسی چال میں ہے، وہ ان کو ہتھیانا چاہتی ہے۔ ان کا دل ٹھیک ہی وسوسے سے پالتا تھا۔ وہ سارے خدشے بے بنیاد نہیں تھے، ان کے سارے وہموں کا جواب آج ماہرو کا دلہنوں جیسا روپ تھا، تو وہ ان کے خدشات پہ مہر لگا کر آج حوروں سا روپ لیے ان کے دلوں پہ سانپ دوڑانے آ گئی تھی، تو ماہرو سرفراز ان کے اون کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنا کر آ گئی تھی۔ دل اس حقیقت کو تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتا تھا، کر ہی نہیں سکتا تھا۔ ان کا اون ایسا کمزور نہیں تھا جو کوئی بھی ماہرو اسے کسی چال کے ساتھ جیت جاتی۔ اون نام کی سلطنت کو اپنے نام کروا لینا کوئی اتنا سہل نہیں تھا۔ اور اس وقت فریحہ کو تسلی دیتے ہوئے، اس کے جلتے دل کو پرسکون کرتے ہوئے وہ یہی باتیں اسے سمجھا رہی تھی۔ دیکھ لینا، وہ 2 دن بھی نہیں ٹکے گی، جینا حرام ہو جائے گا اس کا یہاں۔ اون کے ساتھ نباہ کرنا ایسی نازک اندام مہارانیوں کے بس کی بات نہیں۔ تم دیکھتی رہنا، جس طرح سے آئی ہے ویسی منٹوں میں چلی جائے گی۔ نہیں امی، یہ خونی بلا نہیں جائے گی، یہ اون کو اپنی اداؤں کے جال میں پھانس لے گی۔ اس کے پاس حسن جیسا با کمال ہتھیار ہے۔ فریحہ نے ہونٹ کاٹتے ہوئے اذیت سے کہا تھا۔ اون ایسا کچا نہیں تو بھائی جی نے اسے بے بس کر دیا تھا، ورنہ تو وہ کبھی نہ مانتا۔ بھائی جی اور تمہارے ابا کو جانے کیا کیا بتا کر ان کے دماغ سن کر دیے تھے، وہ کچھ سنتے ہی نہیں تھے، کہتے یا اون کو مار ڈالیں گے یا خود کو، ورنہ نکاح کی حامی بھرے۔ انہوں نے پھر سے زخم ادھیڑ دینے والا ذکر چھیڑ دیا تھا۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، ماہرو کی پلاننگ تو کامیاب ہو گئی۔ وہ اون کو پانا چاہتی تھی، بس پا لیا۔ فریحہ کے دل پر آرے سے چل رہے تھے۔ زندگی کا اختتام تو نہیں ہو گیا نا، تمہارا دل توڑنے والوں کو سزا ضرور ملے گی، تم دیکھ لینا۔ عملی زندگی میں آ کر کیسے وش کا بھوت اترتا ہے، ایسی منحوس آئی ہے جس نے ہمارے گھر کی خوشیوں کو تباہ کر دیا۔ فریحہ کی امی نے زہر خند لہجے میں کہا، میرا دل اسی لیے گھبراتا تھا، یہ خدشے بے بنیاد نہیں تھے امی، دیکھا نا، ماہرو نے میرا دل اجاڑ دیا، مجھے برباد کر دیا، اور خود اون پہ قبضہ جما کر بیٹھ گئی۔ فریحہ ایک مرتبہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں تو کہتی تھی اس چڑیل سے دور رہو، اس کے سائے سے بھی دور رہا کرو، اس نے پشت میں خنجر گھونپ دیا نا۔ فریحہ کی امی کو نہ جانے کیا کچھ نہیں یاد آ گیا تھا۔ میں نے تو نمبر بھی بند کر دیا تھا، تعلق بھی توڑ لیا تھا، پھر بھی میری بدقسمتی بن کر سامنے آ گئی۔ فریحہ گھٹ گھٹ کر رونے لگی تھی۔ یہ رونا تو اب اس کے ہمیشہ ہمیشہ ساتھ ہی تھا۔ رات تیسرے پہر میں داخل ہو رہی تھی۔ کھڑکی کے باہر لٹکی بیلوں سے موتیے اور چنبیلی کی خوشبو آ رہی تھی۔ انتہائی معطر، خوبصورت اور حسین روح میں اتر جانے والی مہک نے پورے روم کو مہکا دیا تھا۔ رات کی رانی کا سحر سر چڑھ کے بول رہا تھا، اور اس وقت ماہرو جہازی سائز بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگائے آنے والے سندر وقت کی آہٹوں کو سن رہی تھی۔ وہ حسین گھڑی جس کا انتظار دل میں میٹھا میٹھا درد جگاتا تھا، وہی دل نشیں ساتیں جن کی آمد کا چرچا پلکوں کو بار حیا سے جھکا رہا تھا، وہ جو اس کی جنوں خیز قسم کی محبت تھا، اس وقت محبوب بن کر آئے گا۔ اس وقت اتنے سحر انگیز ماحول میں دل کے اندر ہلکے ہلکے وسوسے بھی سر اٹھا رہے تھے۔ جو باتیں اپنی ہی سرخوشی میں بہت پہلے اس نے نہیں سوچی تھی، وہ اس وقت بہت نازک صورتحال میں گھبرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس پہ دھیرے دھیرے کچھ خوف اور گھبراہٹ طاری ہو رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ اون کے بارے میں سوچتی، دل اتھاہ گہرائیوں میں خود بخود ڈوبنے لگا تھا۔ اون کہاں تھا؟ اس کے گھر رخصتی کے وقت بھی موجود نہیں تھا۔ وہ کس طرح سے اون کے موڈ کا اندازہ کرتی، وہ کس طرح اون کے رویے سے اس کی کیفیت کو جانچتی۔ آخر کچھ تو تھا جو اس کے دل میں وہم جگا رہا تھا، پریشان کر رہا تھا، اور ماہم کہتی تھی اس کی مرضی تھی، تو تبھی اچانک نکاح اور رخصتی ہو گئی۔
तब भी महरो का दिल मुतमईन नहीं हुआ था। ये निकाह और रुखसती, फिर घर वालों का सारी रवैया कुछ भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। ये मर्जी से ज़्यादा ज़बरदस्ती वाली शादी लग रही थी। लेकिन ऑन के घर वालों को क्या ज़रूरत थी इस पर दबाव डालकर महरो से शादी करवाते। खुद ही हर खदशे को उठाती, दूसरे ही लम्हे गिरा देती। फिर भी दिल को चैन नहीं था। वो कहाँ था, क्यों नहीं आ रहा था? वो थकन से टूटते हुए अंग अंग के साथ ऑन अब्बास का इंतज़ार कर रही थी। मान दरवाजे पर हल्का सा खटका हुआ तो बेसाख्ता वो सिमट कर चौंक गई थी। ऐसे ही गैर इरादतन इसकी निगाह सुनहरे घड़ियाल पर पड़ी तो अचानक महरो चौकन्ना हुई थी। घड़ियाल पे 3 बजने का अलार्म गूंज रहा था। इसने नींद से बोझल आंखों को बमुश्किल खोलने पे आमादा किया। सामने सना ही खड़ी थी, वो सना जो खाना भी देकर गई थी, अब न जाने क्यों आई थी। महरो बमुश्किल सीधी हुई। सना ने एक नज़र महरो के थके थके चेहरे की तरफ देखा था, फिर जूं की तूं कॉर्नर पे रखी ट्रे को देखकर ठिठक गई। खाना पड़ा पड़ा ठंडा हो चुका था। महरो ने हाथ तक नहीं लगाया। सना को कुछ बेचैनी सी हुई थी। तुमने खाना नहीं खाया महरो? भूख नहीं सना भाभी। इसे कुछ तो जवाब देना ही था। क्यों भूख नहीं? सना ने कुछ तफक्कुर से कहा। क्योंकि गुज़श्ता रात वो अस्पताल में रह कर आई थी, इसलिए सना को कुछ परेशानी से महसूस हुई थी। क्या पता तबीयत ख़राब हो। दिल नहीं चाह रहा। इसने बेजारी दिखाई थी। वाकई खाने को देखकर दिल उब रही थी, तबीयत उब रही थी और खुशबू जैसे दिमाग को चढ़ रही थी। लेकिन खाना दिल में नहीं जाता, मैदे में जाता है। सना ने माहौल पर छाई कसाफत को कम करने की हल्की सी कोशिश की थी। तब एक मरतबा तो महरो का दिल चाहा था सना से दिल में उठते सवालों के जवाब पूछ ले, लेकिन इसके सारे सवाल अंदर ही अंदर दम तोड़ गए थे। वो कुछ भी नहीं पूछ पाई थी। तो फिर मैं दूध ले आती हूँ, कुछ मैदे में तो जाएगा ना? सना की आवाज़ इसे सोचों के भंवर से खींच लाई। महरो ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया था। प्लीज़ भाभी, दूध नहीं, मेरे सर में ऑलरेडी पहले ही दर्द है। मैं ठंडा दूध नहीं लूँगी। तो फिर चाय ले आती हूँ, सना ने नरमी से कहा। तब से लेकर अब तक सना ही महरो के कमरे में कई मरतबा झांक कर इसका अहवाल पूछ रही थी। किसी और ने आने की जहमत गवारा नहीं की थी। शायद मरियम सो चुकी थी, इसके बेटे की तबीयत भी नहीं ठीक थी और कायनात भी न जाने कहाँ गायब थी। वो तो दिखाई भी नहीं दी और महरो को खासा धचका लगा था। क्या कायनात भी इसके आने पर खुश नहीं थी? फिर इसकी सहेली फरीहा भी नज़र नहीं आई। कम अज़ कम फरीहा तो आती। गो कि इसकी शादी बहुत अचानक हुई थी। वो फरीहा को इत्माद में भी नहीं ले सकी थी। फिर भी फरीहा को आना तो चाहिए था। वो रुखसती के वक्त भी महरो के घर नहीं आई थी। इसकी अम्मी भी नहीं थी। कई लोग घर में मौजूद थे? अगर थे तो फिर दिखाई क्यों नहीं दिए? भाभी, फरीहा कहाँ है? महरो ने बड़े आराम से सना को मुखातिब करके फरीहा की गैर मौजूदगी के मुतालिक पूछ लिया था। यूँ कि सना का अजीब ही अंदाज में मुंह खुल गया और शदीद हैरत थी इसकी आंखों में। क्या ये महरो मजाक के मोड में थी या फिर फरीहा पे तंज कर रही थी, या फरीहा को जलाना मकसूद था? जाहिर है फरीहा की जगह इसकी सेज पे कब्जा जमा कर बैठी थी और फरीहा के मुतालिक इस्तफसार कर रही थी। कैसी हैरान कुन बात थी। इस वक्त तो फरीहा सो चुकी होगी। सना ने ज़रा मुबहम सा जवाब दिया था, लेकिन दोपहर सपहर शाम और रात को भी वो नज़र नहीं आई। इसने फिर से सवाल दागा था। क्या तब भी सो रही थी? आम लहजे में लापरवाही से बोली। सना जैसे ताज्जुब में गुम हो गई थी। क्या महरो वाकई अनजान थी? वो इसका चेहरा खोजती रही थी, कुछ सोचती रही थी। ये किस तरह से मुमकिन था कि महरो अनजान रहती? क्या इसे ऑन ने नहीं बताया? और ऑन ने भला क्यों नहीं बताया होगा? एक तय हुई शादी अचानक टूटी थी और महरो की वजह से टूटी थी, और महरो इस तरह अनजानपन और भोलपन से पूछ रही थी जैसे कुछ अता पता ही ना हो। सना दिल ही दिल में महरो की लाजवाब एक्टिंग की कायल हो गई। मैं तो सोच रही थी फरीहा से लंबी गप लगाऊंगी और इसे ये भी बताऊंगी इस कदर अचानक ये सब कैसे हुआ। फरीहा तो मुझसे नाराज़ होगी, मैंने इसे कुछ बताया जो नहीं। एक्चुअली फरीहा से रब्ता नहीं हो सका। महरो ने मज़ीद अपनी सफाई देने की कोशिश की थी, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी। फरीहा कैसे आ सकती है? वो तो अभी तक सोग में है, सोगवार है बेचारी। इसके साथ क्या कुछ कम हुआ है? इसे तो संभलने में बड़ा वक्त लगेगा। सना ने अचानक बोलकर इसे सोचों के गहरे समंदर से निकाल लिया था। गो कि सना का लहजा तंजिया नहीं था, ना वो तंज कर रही थी, ना इसके अल्फाज ऐसे थे जो बुरे लगते। सना ने खासे मोहतात लफ्ज़ों का चुनाव किया था, क्योंकि महरो के साथ इसका रिश्ता बहुत नाजुक हो चुका था। वो ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहती थी जो महरो को बुरा लगता, या फिर वो ऑन को पहली रात शिकायतन बता देती और सना का इम्प्रेशन नई नई अमीर तरीन देवरानी पे बुरा पड़ता।
بہرحال فریحہ سے لاکھ ہمدردی سے ہی وہ اپنے سسرال میں کھڑی تھی اور خاص اکھڑ مزاج دیور کی ناراضی مول نہیں لے سکتی تھی۔ اس کی سوگواریت یا پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ اب کے ماہروں نے خاصی سنجیدگی بھرے تفکر سے پوچھا تھا۔ آن اپنی شادی توڑ کر مہندی کے پنڈال سے سیدھا نکاح کر کے واپس لوٹا تھا، اور یہ محترمہ جانتی تک نہیں تھی کہ فریحہ کے ساتھ کیا ہوا۔ حد ہی حد تھی۔ فریحہ کی شادی ٹوٹی ہے، اس کے خواب ٹوٹے ہیں۔ جس بارات کا اسے انتظار تھا وہ آئی نہیں، تو کیا وہ شادی آنے بجائے؟ بالآخر ثنا نے دھیمی مگر طنزیہ آواز میں ماہروں کے سارے طبق روشن کر دیے تھے۔ وہ دلہناپے کا روپ بھلا کر ایسی ہکا بکا ہوئی کہ اپنی جگہ سے پوری کی پوری اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ شوق ہی ایسا تھا۔ فریحہ کی شادی ٹوٹ گئی؟ کہ اس کی شادی ہو رہی تھی اور مجھے بتایا بھی نہیں، انوائٹ تک نہیں کیا۔ ہماری یکجان دو کالی والی دوستی نہ سہی، تاہم فرینڈ شپ تو ضرور تھی۔ اس نے مجھے اطلاع بھی نہیں دی۔ پہلی مرتبہ ماہروں کی آواز میں کچھ خفگی اور شوق والی کیفیت نمایاں ہوئی تھی۔ اسے شدید دکھ ہوا۔ کیا فریحہ نے اسے اپنی خوشی میں بلانے کے قابل بھی نہیں سمجھا تھا؟ افسوس ہی افسوس تھا۔ اور ادھر ثنا خود بھی انتہائی تعجب کے عالم میں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ اسے ماہروں کی حیرت، شوق اور خفگی اب کی دفعہ کوئی اداکاری نہیں لگی تھی۔ تو کیا ماہروں واقعی انجان تھی؟ لیکن وہ انجان کیسے ہو سکتی تھی؟ ثنا کا دماغ تو اس گورکھ دھندے میں الجھ کر بالکل معاف ہو گیا تھا، کیونکہ دکھلاوا کم از کم اس قدر شفاف نہیں ہوتا۔ اس میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوتا ہے جو چونکا دیتا ہے، اور ایسا دقیق ڈھکوسلا کرنا آسان بھی نہیں۔ ثنا کو ماہروں کے انجان پہ یقین آ گیا تھا۔ فریحہ کی شادی کیوں ٹوٹی، کیا ہوا تھا؟ ماہروں کے اگلے سوال نے ثنا کا دماغ پھر سے گھما ڈالا تھا۔ اس کا منہ پھر سے تعجب بھرے انداز میں کھل گیا تھا، گو کہ اسے امید تھی ماہروں اگلا سوال یہی کرے گی۔ پھر بھی اور ابھی ماہروں کو جواب دینا چاہتی تھی جب دروازہ ایک جھٹکے کے ساتھ کھل گیا تھا۔ ثنا گھبرا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ رات کی سیاہی اس سفیدہ اس صبح میں نہیں ڈھل رہی تھی۔ یوں لگتا تھا رات بھی آج ٹھہر سی گئی ہے۔ یوں ہی بے سبب زندگی کی سویر پہ شام غالب آ گئی تھی۔ ہر طرف ویرانی، سیاہی اور اندھیرا تھا جو ڈھلتا ہی نہیں تھا۔ زندگی میں اچانک موڑ آتے ہیں، پھر بھی ذہن و دل انہیں قبول کر لیتا ہے۔ ہر حادثے کے بعد کی صورتحال کو بھی قبول کر لیا جاتا ہے، لیکن کچھ موڑ اور حادثے اس طرح بھی آتے ہیں جو برسوں ذہن و دل کی تختی سے مٹ نہیں سکتے۔ کھرچنا چاہو تب بھی نہیں، بھلانا چاہو تو تب بھی نہیں۔ اون عباس کی زندگی میں بھی اچانک ایک موڑ آیا تھا جو زوردار حادثے کا سبب بنا تھا، اور اس حادثے میں اون عباس کا بڑا نقصان ہو گیا تھا۔ اس نے بہت کچھ کھو دیا تھا۔ عموماً حادثے بڑے بھیانک ہوتے ہیں جو زندگی کی قید تک سے آزاد کر ڈالتے ہیں، لیکن اون کی زندگی کا حادثہ بس یہاں تک محدود نہیں تھا۔ وہ اس حادثے میں زندگی کی حد تک بچ گیا تھا، لیکن باقی سب اس کا الٹ چکا تھا، ختم ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے ماں باپ کے اعتبار کو کھویا تھا، اپنے بھائیوں کے اعتماد کو کھویا تھا، اپنے وقار، عزت، انا اور کردار کو کھویا تھا۔ اس نے بڑی گہری ضرب کھائی تھی، بڑی ذلت اٹھائی تھی، ہر آنکھ کی نفرت برداشت کی تھی، اپنوں کی بیگانگی کا مزہ چکھا تھا۔ جب وہ لوگ اسے بے یقین نگاہ سے دیکھتے تو ان کا دل چاہتا ہر چیز کو تہس نہس کرتے۔ جب وہ لوگ بے اعتباری کا مظاہرہ کرتے، اس پر یقین نہ کرتے، اسے جھوٹا، ڈھونگی، منافق سمجھتے، اس پر کبھی اعتبار نہ کرنے کا اعلان کرتے، تب پورے کا پورا اون عباس کنگال ہو جاتا تھا۔ تو اس کا دل چاہتا ہر شے کو ٹھوکروں سے اڑا دے، تباہ کر دے۔ کوئی دو گھڑی اس کے پاس کھڑا رہنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، جیسے وہ کوئی اچھوت ہو۔ ہر سو ذلت ہی ذلت تھی، اور اس ذلت کا سبب صرف ایک ذات تھی جو اس کی سزا بن کر نہیں، انتقام بن کر اس گھر میں آئی تھی۔ وہ غیظ کے عالم میں اٹھتا، چلتا، گرتا، پھر سر تھام کر دہاڑنے لگتا۔ یہ اس کے انتہائی ڈپریسڈ، پریشان ہونے کو ظاہر کرتا تھا۔ مان دروازے کی چرچراہٹ کے ساتھ ہی لکڑی کے بھاری پاٹ کھلے اور بند ہوئے تھے۔ اون نے لہو رنگ خونی آنکھوں کو اٹھا کر دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ کوئی دبے قدموں اس کے پشت کے قریب آ گیا۔ وہ آنے والے کی گہری افسردہ سانسوں سے ہی سمجھ گیا تھا کہ کون اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ تائی نے دل میں اٹھتی اذیت کی لہر کو دبا کر ہاتھ میں پکڑا گلاس میز پہ رکھا تھا، پھر وہ اس کے قریبی دیوان پہ بیٹھ گئی تھی۔ ماں کو دیکھ کر سیدھا ہونا ہی پڑا تھا۔ اون، تم نے کھانا نہیں کھایا؟ نہ کل شام، نہ صبح، نہ دوپہر، اور ابھی دیکھو اگلی سویر بھی آ رہی ہے بیٹا، یہ دودھ تو پی لو۔ تائی کی آواز میں صاحب کا کسی بات کا شائبہ تک نہیں تھا۔ وہ بس چاہتی تھی کم از کم ان کے سامنے اون ٹھیک رویہ رکھے۔ جب موڈ ہوا کھا لوں گا، کس کو تکلیف نہیں دوں گا۔ اون میری جان، ادھر دیکھو، میرا کیا قصور ہے؟
मुझसे क्यों नाराज़ हो? ताई ने दोनों हाथों के प्याले में इसका सुर्ख, कर्ब, अजियत के तासुरात से सजा चेहरा थाम कर अजियत भरे लहजे में कहा था। तब ऑन कुछ बेचैन हो गया था। मैंने कब आपसे कुछ कहा? जो मेरे साथ इन लोगों ने किया इसमें आपका कसूर हो भी कैसे सकता है? दुख मुझे इस बात का नहीं है कि महरो ने अपने मुकाम से गिर कर अब्बू वगैरह को वरगलाया और मुझे सारे ज़माने में बदनाम कर दिया। तकलीफ़ मुझे अब्बू की बेतबारी की है। क्या अब्बू मुझे नहीं जानते थे? मैंने कब उनका सर झुकाया था? अगर माजी में मेरा कोई शर्मनाक किस्सा अब्बू तक पहुंचा होता तब तो वो इतबार ही कर लेते कि मैं ऐसा वैसा हूँ और मुझसे हर बुरे फेल की तवक्को की जा सकती है। लेकिन जब मेरा माजी शफाफ था तो हाल अचानक इतना बुरा बदनुमा कैसे हो सकता था? वो जिससे गंगा में नहाई समझकर आप ब्याह लाए हैं, इस पे भी मुझे अफसोस नहीं, क्योंकि वो अपने मुकाम से गिरा हुआ हर काम कर सकती है। ये इन लोगों की सोसाइटी में फैशन है, लेकिन मैं इसकी चालबाजियों, गंदे लाइफस्टाइल के चुंगल में नहीं आऊँगा। मैं इस औरत को कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैं इस औरत से बड़ा सख्त किस्म का इंतकाम लूँगा। अब्बू ने इसे इज़्ज़तदार तरीके से घर लाकर मुझे सज़ा नहीं दी, बल्कि मुझे मेरा इंतकाम पूरा करने का बेहतरीन मौका फ़राहम किया है। मैं इसे ऐसी सज़ा दूंगा कि उम्र भर याद करेगी। जो कुछ मैंने खोया है इस औरत को भी खोना पड़ेगा। इसके धीमे सुलगते लहजे में ज़ख्मी सांप सी फुनकार थी। ताई का दिल जैसे धक से रह गया था। ऑन तो पागल हो चुका है। हम ख़ानदानी लोग हैं, हमारे यहाँ बहू, बेटियों और बीवियों की कदर इज़्ज़त की जाती है, और तुम? उनका दिल फड़फड़ाने लगा था। ऑन के इरादे तो इंतहाई ख़तरनाक लग रहे थे। आखिर वो महरो के साथ क्या करने वाला था? नहीं ऑन, हरगिज़ नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। जो हो गया इसे भूल जाओ या भुलाने की कोशिश करो। तुम अपने बाप को जानते तो हो। इस लड़की के साथ कुछ बुरा किया तो फिर से घर में जंग का तबल बज जाएगा। क्या खबर? अंदर अपने कमरे में जाता तो कुछ मिजाज में तब्दीली आ जाती। महरो को देखकर शायद हवासों पे चढ़ी गर्मी उतर जाती। चाहे वो किसी भी साजिश के ज़रिए आई थी, अब आ तो चुकी थी। उनकी बहू थी, घर की इज्जत थी। उन्होंने महरो के लिए अपने दिल में थोड़ी जगह बना ली थी, और उन्हें लगता था महरो की मोहिनी सूरत देखकर ऑन भी पिघल जाएगा। आज ना सही, कल तक इसका गुस्सा उतर जाएगा। लेकिन फ़िलहाल इन्हें ऑन को बहला फुसला कर महरो के पास भेजना था। वो बेचारी थकी हारी जाने कब से इसकी राह देख रही थी। ताई खुद भी एक माँ थी, उनका जल्दी दिल पसीज गया था और वो चाहती थी ऑन अपने कमरे में जाए, आराम करे, ठंडे दिल से सोचे जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या खबर इसी में बेहतरी हो। वो हमेशा मस्बत रुख पे सोचती थी, इसीलिए मुतमईन रहती थी। जो कुछ हुआ था वो वाकई नाकाबिले कबूल था। दिल और दिमाग को ही नहीं, ज़िंदगी को भी झंझोड़ चुका था। लेकिन अब गुजरे पूरे वक्त पे रोने और मातम करने से बेहतर था आने वाले वक्त को अच्छा बना लिया जाए।